الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حدیث کا عنوان ہے عشق المسیح انتہائی فضیلت وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى حضرت بهز بن حکیم بن معاویہ بن قیدہ قشیری بصری اپنے والد حضرت حکیم بن معاویہ سے اور وہ بحث کے دادا اور اپنے والد حضرت معاویہ بن قیدہ سے روایت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے تھے کون سے ارشاد کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اب اس کے ترجمے دو طرح ہو سکتے ہیں، ایک تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو، تمہیں پیدا کیا گیا، اور ایک ترجمہ تم بہترین امت تھے کیا کب اللہ کے علم میں شروع سے ہی اللہ کے نزدیک تم شروع سے ہی بہترین امت تھے، اگرچہ اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا لیکن اللہ کے نزدیک اس وقت تم بہترین امت تھے۔ اور سابقہ انبیاء کی کتابوں میں تمہارے چرچے تھے، اللہ اکبر، تمہارا تذکرہ تھا اس بات کے ساتھ کہ ایک امت جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن سب سے بہترین ہوگی اور سب سے وہ افضل ہوگی۔ انہوں نے ترجمہ کیا گرامی قدر کے ساتھ، گرامی قدر ہوگی اللہ کے لیے، جیسے ہم بڑی ہستیوں کے لیے استعمال کرتے جناب گرامی قدر یا گرامی قدر جناب، ایسے ہی اللہ کے نزدیک گرامی قدر امت ہے۔ آج امت اگر اس کی لاج نہ کرے یہ کس طرح بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم گرامی قدر سچ ساری کی ساری امتوں میں، ساری کی ساری امتوں کے مقابلے میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شروع سے جب ہمارا وجود نہیں تھا اس وقت سے ہمارا مقام تھا۔ سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتے رہے اور ان کی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیچتے رہے، اور اللہ نے ہماری نشانیاں اور ذکر کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ امت ایسی ہوگی ان کی پہچان کیا ہوگی، عبادت کرنے والی ہوگی، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، اور ان کے چہروں میں وہ سجدوں کے آثار نورانیت ہوگی۔ نماز کی بھی ایک نورانیت ہے، جیسے کامل ایمان کی نورانیت ہے نماز کی بھی ایک نورانیت ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کل درس میں بتایا یہ نماز ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آئے گی اور اس کے دائیں جانب سرانے بیٹھ جائے گی، اور اس کی تلاوت اور اس کا قرآن حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آ کے اس کی بائیں جانب سرانے جو ہے نا بیٹھ جائے گا قرآن، اور قرآن کی تلاوت بیٹھ جائے گی، اور یہ منکر نکیر آئیں گے یہ اٹھ کے خود جا کے ان کو سوالات کا جواب دے دیں گے، رخصت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز جتنی اونچی چیز ہے اس کی پہچان ہے قرآن میں ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ، فی القرآن شریف نہیں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی انجیل میں بھی ان کی مثال ہے، اس کی جو پہچان تھی۔ اور جیسے میرے درس میں بتایا، خصوصاً پرسوں درس میں بتایا کہ یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو
تو اللہ استغراق نصیب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی عبادت میں پھر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عبادت کے دوران غرق کر دیتا ہے کہ ادھر ادھر اس کا ذہن نہیں جاتا، بلکہ بہت سارے واقعات بھی اگر آ جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، مسجد کی چھت سے سانپ نکل آیا، سارے بھاگ گئے، آپ کو پتہ ہی نہ چلا نماز میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں تیر پیوست ہوا تھا، شاید فضائل اعمال میں بھی اس کا ذکر ہو، تیر پیوست ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں اس کو نکال لو، مجھے پتہ نہیں چلے گا. نماز میں مشغول ہوئے، لوگوں نے تیر نکال لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. سبحان اللہ. ایسے ہی ایک صحابی پہرا دے رہا تھا، داؤد شریف میں اس کا پہرا دے رہا تھا، اور پھر اس نے نماز شروع کی تو نماز کے دوران دشمن کی طرف سے تیر آ کے لگا، تیر لگا پتہ نہیں، اور جسم سے خون نکل رہا ہے پتہ نہیں. ہمارے جسم سے تھوڑا سا خون نکلتا ہے ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، خون نکل گیا ایسا نقصان ہو جائے، جلدی ہم جاتے ہیں اسپتال کی طرف، خون بند ہو جائے. اب خون نکل رہا ہے، تیر پیوست ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جو اخلاص کے ساتھ اور پوری شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور خاص کر فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ ایسے بندے کو ایسا کمال عطا کرتا ہے کہ ایک تو جب نماز پڑھتا ہے تو اس طرح استغراق کے ساتھ کہ اس کو ادھر ادھر ارد گرد کے ماحول کا پتہ نہیں ہوتا. اور دوسرا اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ اپنی عبودیت کے وہ آثار ظاہر کر دیتا ہے، وہ آثار کہ دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کامل بندہ ہے، جو اور بندوں پہ ظاہر نہیں ہوتے. جیسے میں نے شیبان ربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے تو بکریوں کی نگرانی کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. بکری کی طبیعت میں بھاگنا، دوڑنا، دور دور تک نکل جانا. وہ ایک دائرے میں پہلے اللہ سے مانگتے، اللہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرا کوئی نائب نہیں جو بکریوں کا خیال رکھے، نماز کے لیے جا رہا ہوں بکریوں کا، میرے بکریوں کی تو ہی حفاظت کر دے. اس دائرے کے اندر رہے، دائرہ کھینچ لیتے ارد گرد، بیچ میں بکریوں کو کھڑا کر دیتے، جا کے نماز پڑھتے، واپس آتے، بکریاں ادھر ہی کھڑی ہوتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور جب ان کو ایک مرتبہ پانی کی ضرورت ہوئی، جنابت ہوئی اور غسل کے لیے پانی نہیں تھا تو اللہ سے مانگا، اللہ میں تو جنگل میں رہ رہا ہوں، یا تو پانی کا کوئی انتظام نہیں، یہ تو شہر نہیں ہے، مجھے غسل کی ضرورت ہے. اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے بارش برسائی، پانی کا انتظام کر دیا. تو جو کمال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پھر ایسے کمال کے آثار بھی اس پہ ظاہر کر دیتے ہیں، ایسی کرامتیں بھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا نمازی بنا دے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شروع سے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا تھی، شروع سے گرامی قدر تھی اور بہترین تھی. اور پھر فرمایا یہ تو ایسی امت ہے جو 70 امتوں کو مکمل کرنے والی ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ جیسے میں خاتم النبیین ہوں، انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا ہوں، اس سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں. مکمل، میں آخری اینٹ ہوں. وہ اینٹ اس انبیاء کی جو ہے نا نبوت کی عمارت پہ اینٹ لگ کے نبوت کی جو ہے نا عمارت مکمل ہو چکی. اب کسی اور نبی نے نہیں آنا. اس طرح یہ امتوں کی جو عمارت تھی اس کی آخری اینٹ ہے. یہ آگ جب اور امت نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ نے 70 امتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ سابقہ بڑی بڑی 70 امتیں اس سے مراد ہے. اور پھر 70 بھی کنایا ہے کثرت سے، کہ سابق زمانے، گزرے ہوئے زمانے میں جتنی بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، چھوٹی تو تابع ان امتوں کے، چھوٹی تابع اور بڑی امتوں کے، ساری کی ساری امتوں کے آخر میں آ کے اب امت کے سلسلے کو یہ مکمل کرنے والی. یہ ایسی امت ہے کہ اس کے امت کے نبی کے آنے کے بعد اور نبی نہیں آئے گا، اس امت کے دین کے بعد اور دین نہیں آئے گا، اس امت کی کتاب کے بعد اور کتاب نہیں آئے گی، اور اس امت کے بعد اور امت نہیں آئے گی. سچ ہے. اللہ نے کس قدر فضیلتیں میں عطا کی ہے، پھر بھی ہم اگر اس کی لاج نہ رکھیں
اور اس امت کی خاص سب سے بڑی پہچان جو ایمان کی بھی پہچان ہے نماز، اس سے غفلت کرے، ظاہر ہے کس قدر بدبختی کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے نکال دے، آمین۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص کر نمازی بنا دے، آمین نوجوانوں کو، اور عام لوگ رمضان میں تو تینوں منزلوں کو جو ہے پر کر دیتے ہیں، ان میں بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے دے کہ وہ ساری نمازوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آ جائے۔ آمین۔ جماعت کے بغیر نماز ناقص ادائیگی ہے، جماعت کے ساتھ ادائیگی کامل ادائیگی ہے۔ اصول فقہ والی اس کی مثال دیتے ہیں کہ نماز کی کامل ادائیگی اللہ کی طرف سے کامل فرض ہوئی ہے، کامل ادائیگی جماعت کے ساتھ نماز ہے، اور ناقص ادائیگی بغیر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو وہ کامل ادائیگی کرنے والے ہو، اور خصوصاً فجر کی نماز، خصوصاً عشاء کی نماز، کہ ان دو نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جماعت بھی، عشاء بھی جماعت کے ساتھ، فجر بھی جماعت کے ساتھ، اللہ پوری رات عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ سچ ہے۔ پوری رات عبادت میں اللہ لکھ دے کہ یہ بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نماز کا ثواب، اور پھر ساری رات میں آدمی کتنی عبادت کر سکتا ہے، کتنی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا اندازہ لگا لے کہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز جو ہے نا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو پھر سارا دن ایک تو شیطان اپنا نفس اس کے کان میں داخل کر کے پیشاب کر دیتا ہے اس کے کان میں، پھر سارا دن وہ سست اور ناراض پڑا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ناراضگی الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فضیلت دی ہے اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، آمین۔ کامل راضی کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔